اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ ان قرآنی کلمات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی بابرکت ہیں اور ان کے متعلق احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ فضیلت اور برکات شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کے فائدے اور برکات بھی شیئر کروں گی۔ تو جیسا کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہو، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ باحوالہ مسلم۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی رہیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ تم میں سے ایک شخص اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہیں مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ۔ باحوالہ مسلم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت ہی وزنی، اور وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باحوالہ بخاری۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکات ہے کہ جتنی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے وہ کم ہے۔ تو اگر آپ ان قرآنی کلمات کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو رب کریم سے انہی قرآنی کلمات کے ساتھ ذکر اور اس کا عمل کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے گا، آپ کے تمام مسائل کو ختم فرما دے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی مختصر سی ان قرآنی کلمات کی فضیلت، برکات۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل خاص طور پر آپ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے کے بعد تک کر سکتے ہیں، اور یہ عمل خاص طور پر رزق کے لیے ہے، اس لیے جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام تر تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کر لینا ہے تو آپ نے اس کے لیے، جب یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
ان قرآنی کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، اور دعا اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں بیان کریں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جیسے اس کی کتاب نے شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس کی کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جسے اس کی مخلوق نے شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بڑھ دینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمان اور زمینوں کے خلا کو بڑھ دینے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شمار کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جسے اس کی مخلوقات نے شمار کیا، ان چیزوں کے بڑھ دینے کے برابر جو مخلوقات میں ہے۔ اللہ کی تسبیح ہے آسمانوں اور زمین کے خلا کو بڑھ دینے کے برابر، ہر چیز کے شمار کے برابر اللہ کی تسبیح ہے، ہر چیز پر اللہ کی بڑائی ہے آسمان میں اور زمین میں۔ بے شک رب کریم ہی خوشحال کرنے والا، تنگ دست کرنے والا ہے، جسے چاہے خوشحال کر دے، جسے چاہے تنگ دست کر دے۔ بس اللہ رب العزت کی ذات کا اس کے بندے کو بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، ہر اس لقمے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر پانی کے گھونٹ پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، رب کریم ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں ہر جو چیز پیدا کی اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، رب کریم پھر ہمیں وہ چیز عطا کر دے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو، نمبر 4 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہو، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو، نمبر 5 وہ شخص جس کا کوئی اونچے خاندان ولی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ باحوالہ بخاری۔ تو ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر رب کریم سے خصوصی دعا مانگی، انشاءاللہ رب کریم ہماری تمام تر دلی مراد کو پورا فرما دے گا، رزق میں ہر و برکت ہوگی۔ لیکن افسوس کا ذریعہ اس لیے ہے کہ مجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہو جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن جاتی ہے، البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ اس لیے رب کریم کا ذکر ہر محفل میں کیا کریں تاکہ آپ اللہ کی پکڑ سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ تو رزق کی تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مختصر عمل، مختصر وظیفہ ضرور کریں۔ صرف 100 مرتبہ آپ نے ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے کہ رب کریم آپ کو کن کن انعامات اور نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے گا، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز عصر کے فوراً بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔